الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ یقول اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، موقع کے مناسبت سے کچھ بنیادی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس محفل کے مطابق بھی ہوں گی اور دین کے صحیح تصور کے بارے میں بھی ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات یاد رکھیں اصولاً کہ دین کا صحیح تصور جب نہیں ہوگا، دین کا صحیح تصور جب نہیں ہوگا تو پھر اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ اصل میں دین کا صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں چند چیزیں بڑی اہم ہیں کہ دین ہے کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دین کہاں سے ملتا ہے، دین ہے کہاں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بشمول ہم سب کے ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ چاہے یہ بات مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم سب کنفیوژن کا، ہم کلیئرٹی نہیں ہے، واضح نہیں ہے اپنی فکر میں۔ یعنی آپ جب دین پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکہ سے ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لیا، مجھے دین کے جو ماخذ ہیں، جو پرائمری سورسز ہیں، جو تو وہ مجھے آپ دے دیں تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کو کیا دیں گے؟ اور بڑے دل کے ساتھ دیں گے کہ یہ جی آپ لے لیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ کیا دیں گے آپ اس کو؟ قرآن دیں گے نا، کوئی دوسری کتاب اس جذبے سے آپ دے سکتے ہیں؟ تو اس سے تو کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ مسئلہ کہیں پر ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن و حدیث۔ تو قرآن تو آپ نے اس کو دے دیا، آپ اس کو اس طریقے سے حدیث کی کوئی کتاب دے سکتے ہیں کہ یہ بھی لے لیں، لا ریب فیہ، دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایک مسئلہ آ رہا ہے ادھر، ایک مسئلہ ادھر آ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک کنفیوژن ہے۔ قرآن میں اس کو بڑے فخر کے ساتھ کہ جی آپ قرآن لے لیں، لیکن دوسری چیزوں کے متعلق پھر میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ضعیف روایت یہ مان لے، وہ بھی مان لے، تو پھر تو میں نے کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو بالکل اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ البتہ جو دوسری چیز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس میں کچھ یہ ہے اور کچھ وہ ہے۔ وہ ضرور سوال کرے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایک تو بالکل پیور ہے، یہ دوسرے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سوچیں میرے ساتھ کہ یہ بات اہم ہے ویسے۔ یعنی ہم تو بس قرآن حدیث پر عمل کریں، ہر فرقہ کہتا ہے قرآن حدیث پر عمل کریں، پر فرق کہاں پر آ جاتا ہے؟ مسئلہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو میں کہتا ہوں ایک فکری مسئلہ ہے، اس میں کنفیوژن ہے۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے جا کے پوچھ لیں، یہ بٹگرام کا علاقہ ہے، کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو اختلاف نظر آئے تو آ جائیں مجھ سے کہیں، میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سورہ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو کس جگہ سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم، یہاں سے شروع ہوتا ہے آغاز، کہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، الگ الگ حروف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس کے منہ مبارک سے سب سے پہلے کس زبان سے نکلے ہیں؟ سب سے پہلے انسانوں میں کس سے نکلے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو انہوں نے الف لام میم کہا ہے نا، لیکن پوری کی پوری امت، مسلمان امت، ہر مکتب فکر اس کو الف لام میم ہی پڑھے گا۔ یہ تواتر کی طاقت ہے۔ ذرا مجھے اس میں اختلاف کر کے دکھائیں۔ آپ بٹاگرام میں ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ علمن ہے یا علماء ہے یا علماء ہے، کر کے دکھائیں ذرا۔
یعنی مسلمانوں کی اس فکر میں اور اس بنیاد میں، یہ جو ہم جس چھت پر بیٹھے ہیں نا، نیچے ایک بنیاد ہے، وہ ایک اینٹ بھی ہل گئی تو یہ چھت ہلنا شروع ہو جائے گا. تو پوری کی پوری مسلمان آپ کے یار یہ کیا بات کر رہے، بڑی عجیب بات اس نے کر دی، یہ علماء ہے، ہم تو صدیوں سے اس کو الف لام میم پڑھتے آ رہے ہیں. یہ تواتر کی طاقت ہے. اس طرح آپ کسی بھی کہے کہ قرآن کتنے پارے ہیں، آپ کو کہے کہ 30، 114 سورتیں ہیں، آیتیں بھی گن کے آپ کو دے دے گا، یعنی اس میں کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے کہ پوری کی پوری امت متفق ہے کہ الحمد سے یہ والناس تک یہ 2 گتوں کے درمیان یہ قرآن، اس میں کوئی کمی بیش متفق ہے نا. دوسری کسی کتاب کے متعلق یہ سارے متفق نہیں. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی آپ منکر حدیث ہے، تو آگے سے میں کہوں گا کہ بہت ساری ایسی روایت ہے کہ جو میں مانتا ہوں آپ نہیں مانتے. تو اس میں ایک کنفیوژن ہے، اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس علمی روایت کو دیکھتے ہیں. یعنی دین رسول اللہ صلی اللہ، اس امت کا پہلا فرد کا مطلب ہے کہ اس امت کا ہیڈ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے زبان مبارک سے الف لام میم نکلا، امت نے سنا، اس سننے میں کوئی ترمیم نہیں ہے. یہ کسی روایت کی محتاج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مختار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کسی روایت کی بنیاد پر نہیں. اگر یہ ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا. یہ کہتا کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ اس کو علماء پڑھنا چاہیے. عارف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، سمعت تو عن فلاں، وہ کہتا ہے کہ کچھ اور طرح پڑھنا چاہیے. روایتوں میں یہی اختلاف ہوتا ہے، سنت کی طاقت کیا ہے؟ الف لام میم. اور علم ترى کیف، علم ادھر علم ہی پڑھتے ہیں. آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ 1400 سال کی اس علمی اور فکری تاریخ میں اس پر کبھی بحث نہیں ہوئی ہے؟ بالکل الف لام میم ہی پڑھا جاتا ہے. یہ وہی قرآن کریم ہے. یہ امت، یہ مشہد ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشہد ہے. الف لام میم کی ادائیگی میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں اختلاف. اچھا، اب اقیم الصلاۃ، اب یہ تو مطلب زبان سے کہنے کی چیز نہیں، عمل کر. اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ کا سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، بالکل. اچھا، اس پر عمل کرنے والا سب سے پہلا فرد کون ہے؟ انہوں عمل کر کے دکھایا. کتنی دفعہ نماز پڑھی ہے دن میں؟ 5 دفعہ پڑھی. یہ کسی روایت کی محتاج نہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. یعنی صحابہ کو پتہ تھا، اپنے علم سے اپنے عمل سے ظاہر کیا. 5 وقت کی صلاۃ ہے. تو کتاب و سنت، تو قرآن کریم کے ان آیات پر سب سے پہلا عمل سنت ہے. مجھے اختلاف کر کے دکھائیں. پوری امت کہتی ہے 5 وقت کی صلاۃ پڑھی، مجھے اختلاف دکھائیں. جز میں ہوگا، اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے. تو قرآن کے ساتھ نماز بھی منتقل ہو رہی ہے، مناسک دین ہے، اور یہ بھی وہی کی روشنی میں ہوا ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ کیا سوال کرے؟ وہ ارنا مناسکنا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانیں گے. یہ الفاظ ہی غلط ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ ہر وہ روایت جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. سنت اٹل ہے. میں اب میری پہلی بات کی، میں جب اس امریکہ والا میرے پاس آئے گا نا، تو میں اس کو کہوں گا کہ اٹل ماخذ جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کتاب و سنت ہے. سنت میں مجھے اختلاف کر کے دکھائیں. پوری امت کہتی ہے جب کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا، اس میں اختلاف دکھائیں مجھے. تواتر ہے، طاقت ہے. یہ حج کرنا ہے، میری بوڑھی نانی چلی جاتی ہے، کسی کتاب میں حج کر کے آ جاتی ہے، کنفرم ہے. اچھا، نماز کے بیسک ساخت میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف جز میں ہے. جز میں کس طرح ہے؟ جس طرح رفع دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اولا اور غیر اولا کی بات ہے. اصل کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے نماز پڑھی ہے. روایتوں کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، نماز جب پڑھی ہے تو پھر وقت گزرا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے. تو عبداللہ کہیں گا کہ یار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے. آپ سب متفق ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تکبیر تحریم. اب سوال یہ ہے، یہ تو اصل ہو گیا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے، چاہے یہاں تک چاہے یعنی اٹھانا تو ہے نا، ٹھیک ہے. اب اختلاف کہاں پر آ گیا؟ اختلاف اس پر آ گیا کہ مجھے بھائی کہیں گے کہ یار میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے پڑھتے تھے. اس پر اتنا نہیں کہتا ہے. اچھا، مختار صاحب کہیں گے یار میں نے اس کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے کرتے ہوئے دیکھا. اب اصل میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفق ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں. جز میں اختلاف ہے. تو یہ تکفیر کے مسائل نہیں ہیں.
آپ اس کو بنیاد بنا کر کسی کو خارج نہیں کر، ہاں تم تو میری طرح تم تمین بلجار نہیں پڑھتے ہو، نکل جاؤ، غلط بات ہے۔ یہ انتہائی غیر علمی انداز ہے۔ صحابہ کرام اس دور میں بھی یہ چیزیں تھی، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم تو نکل جاؤ، تم غلط کر رہے ہو۔ سمندر اس نے پار کر لیا تیرتے، بنارس خان کے ساتھ اس نے وہ تیر رہا تو دوسری طرف نکل گیا، صرف وہ ندی کو نہیں پار کر سکتا، آپ کہتے ہیں کہ یار بس آپ چلے جاؤ۔ یہ انتہائی غیر علمی رویہ ہے۔ بس یہ آپ نے چپل جو ایسے رکھ لی تو بس آپ تو نکل گئے، یہ رویہ غلط ہے۔ کہ نماز کے بنیادی ساخت ایک رکوع کے ساتھ 2 سجدے کرنے، اختلاف دکھائیں مجھے، پوری دنیا میں جائیں اختلاف دکھائیں مجھے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی اس بات پر؟ 2 سجدے صبح کے وقت 2 رکعت فرض ہیں، اختلاف دکھائیں مجھے۔ اس میں کبھی بھی انقطاع نہیں ہے، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہوں، نہیں ایسا۔ یہ جو ابھی آج کے پیدا ہوئے ہیں نا کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ سمندر بہہ رہا ہے اور کچھ قطرے آگے سے نکل گئے ہیں تو نکل جائیں، سمندر کے بہاؤ میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں بھائی، سمندر تو وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امت نے ہمیں قرآن منتقل کیا ہے، سنت بھی منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ماحول کو دیکھا اور اس طرح امت، جس طرح آج ہم نے نماز پڑھی، یہ بچہ ہمیں دیکھ رہے تھے، ان تک یہ چیز منتقل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ساری عمر یہ بخاری نہ پڑھے، ہم نے منتقل کی۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں علم 2 قسم کے ہیں، یہ ان کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، الرسالہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اب غور کریں، ان کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے اور ڈیتھ جو ہے 204 204 ہے غالباً، 2004 میں ہو رہی۔ اس دور کے کتنے قریب ہیں؟ 200 سال ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 200 سال۔ وہ کیا بات لکھ رہے ہیں؟ غور کریں، کوئی شخص آتا ہے، الرسالہ ایک اس قسم کی کتاب ہے کہ یہ سوال جواب، وہ خود سے امام شافعی خود سے سوال کر رہے ہیں، سائل بھی بن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک منفرد کتاب ہے کہ ایک اس طرح کی کتاب لکھی ہے کہ ایک شخص میرے پاس، وہ شخص ہی خود ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الرسالہ میں یہ مضمون ہے، باب العلم، تو اس میں کہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص میں، یہ شخص ہی خود ہے، امام شافعی خود سے، ایک شخص میرے پاس ہے اور کہتے ہیں مل علم، یہ علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ العلم علمان، علم تو 2 قسم کا ہے، علم العامہ و علم الخاصہ، ایک خاص علم ہے اور ایک عام علم ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ علم الخاصہ کیا ہے؟ مل علم الخاصہ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ علم الخاصہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا علم ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ علم سب کے پاس ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ان بچیوں سے بھی پوچھے، یہ بتائیں گے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو، ضروری نہیں ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، تو علم الخاصہ ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی مل علم العامہ، یہ علم العامہ کیا ہے؟ علم العامہ کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ علم العامہ وہ علم ہے کہ یہ بچہ واقف ہے، اس سے ہر کسی کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز۔ غور کریں، 200 سال، یعنی مشکات النبوہ کے قریب جو لوگ ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جیسے 5 وقت کی نماز، جیسے مردے کو دفنانا، جیسے حج پہ جانا، جیسے روزہ رکھنا، یہ سب کو علم میں ہے۔ سب حج کیا ہوتا ہے؟ کسی بوڑھی بھی عورت سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کو حج کا طریقہ بھی بتا دے گی۔ یہ وہ علم ہے کہ علم العامہ ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ حدیث ہمارے لیے ایک قیمتی، میں آپ کو ایک زاویہ بتا رہا ہوں، اینگل بتا رہا ہوں۔ سنت اٹل ماخذ، سنت سے انکار کرنے والا وہ تو بس وہ نکل گیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ قرآن سے انکار کرنے والا مسلمان، لیکن حدیث کے بارے میں گنجائش ہے۔ پر مختار صاحب محدث کہتے ہیں، ایک روایت پڑھتے ہیں، یار میری تحقیق تو ہو گئی ہے، اس کا یہ راوی ہے، یہ چیزیں ہیں، تو آگے تحکیم، حکم لگانا، یہ لکھتے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے۔ اب یہ ان کا اجتہاد ہے۔ اور اچھا، قرآن کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تحکیم کس کی ہے؟ تو اللہ، اور یہ الہامی کام اور انسانی کام، تو انسانی کام کا جائزہ ہم انسانی بنیادوں پر لیں گے۔ اچھا، اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اتار پہ کو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے ماتھے کا جھومر ہے، میں پڑھوں گا، میں دیکھوں گا کہ کتاب و سنت پر عمل کس طرح ہوا ہے۔ کتاب و سنت وہی ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔
اس سے انکار کرنے والے کو تو میں اپنا دوست ہی نہیں سمجھتا، وہ تو ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن یہ دنیا یہ تحقیق کی دنیا ہے۔ آپ کے نزدیک ایک روایت صحیح ہوگی، دوسرے کے نزدیک یہ علمی چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جو فقہ وجود میں آئی ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مطابق انہوں نے وہ روایت لی ہے جو وہ درست سمجھتے تھے۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ روایتوں کو نہیں مانتے تھے۔ امام شافعی وہ ان روایتوں کو وہ کہتے تھے یار میری تحقیق کے مطابق یہ اس طرح کی بات ہے۔ تو رفع یدین کے معاملات ہو گئے، یہ دوسری چیزیں ہو گئیں، یہ اخبار احاد سے کے مطابق یہ چیزیں ہیں، تو اس پر آپ کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ قرآن کریم اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل نہیں ہوا، یہ الامہ من حیث الامہ کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے۔ سنت بھی الامہ من حیث الامہ کی بنیاد پر منتقل ہوا ہے۔ امام ابوبکر جساس علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کان میں نہیں بتائی ہے کہ صرف اس کو بتائی ہے اور یہ کہتا ہے سامع تو ان فلان، نہیں، دین پوری کا پورا منتقل کیا ہے۔ یہ قرآن ہے تو سب کو بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ انہوں نے بلاغت مکمل طریقے سے کی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا بھی کہ میں نے بلاغت کر دی، کہنے کہا کتاب و سنت منتقل کر دیا ہے۔ تو یہ فکر اب میری باتوں کا خلاصہ، قرآن کا مقام اور سنت کا مقام یہاں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کا بیان ہے، وہ تشریح ہمارے پاس آ جائے تو سر تسلیم خم، لیکن وہ تشریح جن ذرائع سے آئی ہے وہ کتاب و سنت والی طریقے سے منتقل نہیں ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایک وہ بات ہے کہ جو قرآن و سنت، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بالکل آسمان جس طرح یہ سورج ہے، جس طرح یہ چاند ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف، سب کہتے ہیں یہ سورج ہے، لیکن جو دوسری چیزیں اس میں کلام ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل قرآن ہے غلطی کیا کرتے، کہتے ہیں اس کو پھینک دو، یہ غلط ہے۔ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو احترام آپ رکھیں، اس کو پڑھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ کہتے ہیں یار یہ 2 وقت کی نماز ہے، اس شخص کا امت مسلمہ سے کیا لینا دینا؟ ایک کہتا ہے کہ جی قرآن سے سورہ البقرہ کو نکال دو، اس شخص کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ لیکن اس معاملے میں اگر میرا جو سیٹ ہے، میں جن روایتوں کو صحیح مانتا ہوں، اگر وہ حمید صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میرے مطابق صحیح نہیں ہے تو یہ میرا بھائی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس بنیاد پر اس کو نکالنا۔ یہ انتہائی غیر علمی ہے، اور یہ بات ہمارے شیخ محترم محمد ہادی صاحب بھی کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ اور میرا ایک استاد کہتے ہیں کہ امت کے ایک حسن ہے، اگر مختار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے کر کے دیکھے ہوئے کہ وہ بھی محفوظ ہے اور یہ بھی محفوظ ہے، امت میں یہ ڈائیورسٹی ہے، خوبصورتی ہے، دیکھیں یہ الگ درخت ہے، یہ الگ درخت ہے۔ اب اگر ہر پورے اس بٹگرام میں سب ایک ہی درخت لگا دیں، سارے یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ خوبصورتی ختم کر دے، تو یہ بھی اس کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امت کے ایک حسن ہے۔ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بنیاد پر کفر کا فتویٰ میرے خیال میں تو مطمئن نہیں ہوتا، کوئی مجھے مطمئن کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس معاملے میں یہ غلط بات۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک طریقہ تھا، عبداللہ بن عمر کا، لیکن متفق ہے کہ 5 وقت کی صلاۃ ہے، ایک ہی رکوع کرنا ہے، رکوع ہم بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح دیگر کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قسم کے مسئلوں پہ کفر کے فتوے آپ نہیں لگا سکتے۔ کیا جو لازمی حصہ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ نے رکوع کو چھوڑ دیا تو بعد میں آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک سجدہ کر لیا ایک رکوع کے ساتھ، یہ بھی آپ کی نماز ضائع ہو گئی ہے۔ جو اختیاری حصہ ہے، اختیاری حصے میں مثال اختیاری حصہ یہ ہے کہ آپ ادھر تک پڑھتے ہیں، آپ ادھر تک پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاملے میں سختی نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کا راوی کون ہے؟ تواتر اسے کہتے ہیں۔ روایت کا تواتر اور قرآن کا تواتر میں فرق ہے۔ روایت کے تراکم میں چند افراد ہوں گے اور قرآن کی تواتر میں پوری میں اور آپ ہم سب شامل ہیں، ہم بھی راوی ہیں، ہم سب راوی ہیں قرآن کے۔ اور اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ جی رفع یدین نہیں ہے، کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو اس میں راوی افراد ہیں، پوری امت نہیں ہے، وہ روایت صرف آپ کو ایک راوی سے ملے گی، اس کو کہتے ہیں اخبار احاد۔ اور محدثین کا بھی فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اخبار احاد کی بنیاد پر آپ قطعی فیصلے نہیں کر سکتے، اور عقیدے کے معاملے میں تو اخبار احاد چلتا ہی نہیں ہے، بس حسن ہے، چل رہا ہے، وہ بھی روایت پیش کر رہا ہے نا، وہ بھی روایت پیش کر رہا ہے، لہٰذا یہ علمی رویے نہیں ہے۔